أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين سبحان اللہ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. اور اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں یا اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلاؤ تم اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. پس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے پس ڈرو تم اس آگ سے یا بچو تم اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ان دو آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے. جو ہم نے کل آیات پڑھی آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر اللہ نے اپنی توحید کو ثابت کیا اور اپنی توحید کے دلائل دیے، اور ان آیات مبارکہ کے اندر آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا، آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ تم اس جیسی ایک صورت، اور ایک دو بندے بھی نہیں بلکہ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جتنے اپنے مددگار بلانا چاہتے ہو بلاؤ، سب اکٹھے مل کر اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یہ بات آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے. جہاں پر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہاں پر یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے اللہ نے سب کو معجزات عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے. لیکن حضور علیہ السلام کے معجزات سب نبیوں کے معجزات سے زیادہ تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے دو معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے. ہر نبی کا معجزہ جب اس کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا تو اس کی زندگی کے اندر جب وہ دنیا سے چلا جاتا تو اس کا معجزہ بھی اسی کے ساتھ ختم ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے ایسے ہیں کہ حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی وہ معجزے باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے. ان میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر ایک ایسا کلام جاری فرما دیا کہ پوری دنیا کے انسان قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اس جیسا کلام پیش کرو، لیکن کوئی نہیں پیش کر سکتا. یہ معجزہ ہے آپ کا. اور دوسرا معجزہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب کے اندر لکھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، جو لوگ جمرات کو جا کر کنکریاں مارتے ہیں
ان شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، مزدلفہ کے میدان سے اٹھا کر آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن یا رسول اللہ یہاں پر کنکریاں جمع ہوتی ہی نظر نہیں آتی۔ جتنے لوگ کنکریاں مار رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ایک پہاڑ جو ہے نا بن جانا چاہیے تھا، کوئی اٹھانے والا بھی ہمیں نظر نہیں آتا بھی ان کنکریوں کو اٹھا کے پھینک رہے ہوں، لیکن وہ کنکریاں نظر نہیں آتی، کہاں چلی جاتی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ساتھ ان کنکریوں کو ختم فرما دیتے ہیں، اٹھوا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں اٹھا دی جاتی ہیں۔ یہ چند ایک وہ کنکریاں آپ کو نظر آتی ہیں کہ جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور فرمایا کہ یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن اس سے بڑا ہوا معجزہ قرآن والا معجزہ ہے۔ اب اس بات کو تھوڑا سمجھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی زندگی سے پہلے یعنی 40 سالہ جو عمر ہے آپ کی، آپ نے مکہ والے لوگوں کے درمیان گزاری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، آپ علیہ السلام کسی کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے نہیں گئے، اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی لقب دیا ہے۔ امی اس پیغمبر کو کہا جاتا ہے جو کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہ گیا ہو، جس نے کسی کے پاس علم نہ سیکھا ہو۔ ویسے تو ہر نبی کا براہ راست استاذ اور معلم خود اللہ تعالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ اس عمر کے اندر کسی کو اپنا معلم نہیں بنایا، کسی سے کچھ سیکھا نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نام بھی لکھنا تک نہیں آتا تھا۔ یہ 40 سالہ اس عمر کا تقاضا دیکھیے گا۔ پھر اس کیفیت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، آپ نے کچھ پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، پھر آپ کی زبان پر ایک ایسے کلام کا جاری ہو جانا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے پیچھے رہ گئے، بڑے بڑے علم والے اس کلام کا مقابلہ نہ کر سکے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کہ اللہ کے پیغمبر پر، اللہ کے نبی پر اور اس کے رسول پر یہ ایسا کلام جاری ہو سکتا ہے، کسی اور عام انسان پر ایسا کلام جاری نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو اس معجزے کو، جو اس کلام کو جھٹلانے لگے، مکہ کے لوگوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، اللہ نے ہر لحاظ سے جواب دیا کہ میرا نبی کاہن بھی نہیں، میرا نبی شاعر بھی نہیں، میرا نبی جادوگر بھی نہیں ہے، لہٰذا میرے نبی پہ اللہ کا کلام اترتا ہے، میں کلام کو اتارتا ہوں، اور اس کو لے کر آنے والے فرشتے حضرت جبرائیل السلام امانت دار فرشتے ہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا، یہاں پر اس چیلنج کا تذکرہ ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے تو تم لے آؤ اپنے بڑے بڑے مددگاروں کو، گواہوں کو لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو پھر فاتو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک سورت بنا کے لے کر آؤ۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، یہ مکی سورت ہے، مکہ میں اتری ہے۔ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے کہ قرآن کی کوئی سورت اس جیسی سورت لے کر آؤ۔ روایت مبارکہ میں آتا ہے جب لوگ مختلف ممالک سے نا حج کرنے کے لیے آتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام حج کے موقع پر لوگوں سے ملاقات کر کے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی زبان کی شیرینی، مٹھاس ایسا تھا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا نا حضور پر قربان ہو جاتا تھا، آپ کا گرویدہ بن جاتا تھا، زبان کا مٹھاس ایسا تھا۔ پھر زبان کا مٹھاس اور پھر قرآن کا مٹھاس بھی دیکھیں تو مکہ کے لوگ بڑے بڑے سردار پریشان ہیں بے اس کلام کو اور اس کی تبلیغ کو کس طرح روکا جائے۔ روایت میں آتا ہے حج کا موقع تھا، بڑے بڑے سردار مکہ کے اکٹھے ہو گئے، میٹنگ ہو رہی ہے کہ کس طرح اس کام کو روکا جائے، اور اس معاملے میں پریشان ہیں سارے کے سارے کہ اب حج کے اوپر مختلف ممالک سے لوگ آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کریں گے اور انہیں قرآن سنائیں گے، اپنی باتیں سنائیں گے، لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے اور اپنے اپنے ممالک میں جا کر اس کی تبلیغ شروع کر دیں گے۔
کسی طرح لوگوں کو کہا جائے کہ تاکہ اس کی بات سنے گی نہیں۔ اب میٹنگ ہو رہی، کیا کیا جائے، مختلف مشورے اور رائے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ولید بن مغیرہ سب کا سردار ہے۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا چوکوں اور چوراہوں پہ اور راستوں پہ کھڑے ہو جائیں گے، مختلف قافلے جو حج پہ آئیں گے نا ان سے ملاقات کر کے ہم کہیں گے بھائی آپ حج کرو، بیت اللہ کا طواف کرو، لیکن خیال کرنا ہمارے اس مکہ کے اندر ایک شخص ہے جو کہ مجنون ہے، لہٰذا اس سے بچ کے رہنا، بڑا دیوانہ اور مجنون والا کلام پیش کرتا ہے، اس سے بچ کے رہنا، کہیں تمہارے اوپر اس کے دیوانے پن کا اثر نہ ہو جائے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ بھائی تمہاری یہ بات نہیں چلے گی، میں سب سمجھتا ہوں، تم سب جانتے ہو میں تم سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، وہ ایسا کلام پیش کریں گے لوگ اس کے مٹھاس کو دیکھ کر اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، آپ کو لوگ جھوٹا کہیں گے، یہ چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہونے والے سارے جھوٹ بول رہے ہیں، بھلا اتنا پیارا کلام بولنے والا مجنون ہو سکتا ہے؟ مجنون کس کو کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ دیوانے اور پاگل کو کہتے ہیں نا۔ وہ اتنا خوبصورت کلام پیش کرنے والا نعوذ باللہ پاگل ہو سکتا ہے؟ لوگ تمہیں جھوٹا کہیں گے، اس کو جھوٹا نہیں کہیں گے۔ اچھا بھی دوسری جو ہے نا رائے پیش کی گئی، سارے ہم یہ کہیں گے یہ کاہنوں کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے یہ کاہنوں والا کلام ہے، اور کاہنوں کے پاس ہمیشہ شیطان آتے ہیں، لہذا یہ نعوذ باللہ شیطانوں والا کلام پیش کرتا ہے۔ اس نے کہا تم سارے جانتے ہو میں کاہنوں کے پاس اکثر بیٹھتا ہوں، میں سنتا رہتا ہوں، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے وہ بھی پاگل و بے وقوف نہیں ہوں گے، وہ بھی اس طرح کے کلام سنتے ہوں گے، بھی کاہن کیا ہوتا ہے، اس کے پاس کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، وہ سنیں گے، وہ خود فیصلہ کر جائیں گے یہ کلام جو پیش کیا جا رہا ہے یہ کاہنوں والا کلام نہیں ہے، لوگ اسے سچا کہیں گے اور تمہیں جھوٹا کہیں گے۔ اب تیسری رائے پیش کی گئی، اب سارے چلو یہ کہہ دیں کہ یہ جو ہے نا شاعر ہے اور شاعرانہ کلام کہتے ہیں، اور جو شاعر ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کر جاتا ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور کبھی کبھی بہکانا کلام انسان بول رہا ہوتا ہے۔ جو شاعر ہوتا ہے نا، اللہ نے سورۃ الشعراء اتاری ہے اور اس کے اندر ان شاعروں کی مذمت، برے شاعروں کی مذمت اللہ نے قرآن میں کی ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ یہ جو شعراء ہوتے ہیں نا، شاعر لوگ، یہ جو ہے نا وادیوں کے اندر بھٹکتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی دعوت دیتے رہتے ہیں، لہذا ہم سارے کہیں گے یہ شاعر ہے اور اس طرح کے جو ہے نا کلام پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ گمراہ ہوں۔ پھر ولید بن مغیرہ نے کہا تم سارے سمجھتے ہو میں تم میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، لہذا جو باہر سے لوگ آئیں گے وہ پاگل نہیں ہوں گے، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، وہ اس کا کلام سن کے سارے خود فیصلہ کر لیں گے بھائی شاعر تو ایسا کلام نہیں بولتا ہوتا، لہذا اس کو جو ہے نا سچا کہیں گے اور تمہیں جھوٹا کہیں گے۔ اب کسی رائے پہ فیصلہ نہیں ہو رہا، سب نے کہا ولید بن مغیرہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، چلو آپ ہی کوئی رائے پیش کر دیں۔ کہا میرا دل اس بات کو تو سلیم تو نہیں کرتا کہ ہم اس کو جادوگر بھی نہیں کہہ سکتے، اپنا مجنون بھی نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو شاعر بھی نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو کاہن بھی نہیں کہہ سکتے، اتنا کچھ رائے میں پیش کرتا ہوں آپ جادوگر کہہ دیں۔ ہم سارے یہ کہیں گے بھائی یہ ایک جادو کرتا ہے، اپنی زبان سے ایک ایسا کلام بولتا ہے، اس سے جادو کرتا ہے اور لوگوں کو جو ہے نا اپنا فریفتہ بنا لیتا ہے، اور اس جادو سے نا ماں اور جو ہے نا اولاد کے اندر اور باپ اور اولاد کے اندر جدائی ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا ایسا ہوا، اب یہ لوگ چوک اور چوراہوں پہ کھڑے ہو گئے، حج کا موقع ہے، مختلف قافلے آ رہے ہیں اور سارے آنے والوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی خیال کرنا یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا وہ جادوگر ہے، وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ بولتا ہے، انہی لفظوں سے جادو ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اپنا فریفتہ بنا لیتا ہے اور پھر جدائیاں ڈالتا ہے ان کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان۔ لوگ چوک و چوراہوں پہ کھڑے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اور میرے پیغمبر بھی اپنا کام کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں اور اللہ کا کلام سنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی سالہ جو زندگی ہے نا، 13 سالہ نبوی زندگی، آپ کی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن تھا، آپ کچھ اور نہیں سناتے تھے، اللہ کا قرآن سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنانا لوگوں کو شروع کر دیا، مختلف جو ہے نا ملاقاتوں کے اندر جیسے حضور قرآن سنا رہے ہیں لوگ فریفتہ ہو رہے ہیں اور قرآن سنتے ہوئے کلمہ پڑھتے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے بھائی انیس اپنے علاقے کے اندر یہ باتیں سن رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مکہ کے اندر ایک شخص ہے جو جادوگر ہے، اور میرا بھائی بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، کہتے وہاں سے سفر کیا اور مسجد حرام میں آ گیا، اور حضرت انیس خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں 30 روز تک مسجد حرام میں پڑا رہا، اور 30 روز تک میرے پیٹ کے اندر سوائے زمزم کے اور کچھ بھی نہیں گیا، صرف اسی تحقیق میں کہ لوگ کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، نعوذ باللہ کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے،
30 روز تک میں یہ سنتا رہا، اور بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا اللہ کی قسم یہ شاعر بھی نہیں ہو سکتا، یہ جادوگر بھی نہیں ہو سکتا، یہ مجنون بھی نہیں ہو سکتا، یہ کاہن بھی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ فرمایا جا کر حضرت انیس نے اپنے قبیلے کے اندر تبلیغ شروع کر دی، اور جب فتح مکہ ہوا تھا نا، پورا قبیلہ ایک دم آیا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، پوری کی پوری قوم ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایسے بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ مکہ کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سردار بھی اس بات کو تسلیم کیا کرتے تھے یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ اور میں نے بلکہ ایک دفعہ آپ کو ایک اور روایت بھی سنائی تھی اسی ولید بن مغیرہ کے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر لکھی اور جو ہے نا لکھوائی اور آپ نے بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دی، لہٰذا لوگ طواف کرنے کے لیے آتے اور اس کو پڑھتے اور بڑے تعجب میں پڑ جاتے کہ یہ کیسا کلام ہے، اس جیسا کلام تو ہم نے کبھی پڑھا اور سنا نہیں۔ اور اسی دوران یہ ولید بن مغیرہ بھی جو ہے نا طواف کر رہا ہے، جب اس کی نظر اس انا اعطینا کل کوثر پہ پڑی نا، تو اس نے اپنی قوم سے کہا میرے پاس کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ اب قوم والے خوش ہیں کہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، لہذا یہ جو ہے نا آج جھٹلا دے گا اور اس کے مقابلے میں کچھ پیش کر دے گا۔ اور اس نے کیا کیا، اسی انا اعطینا کل کوثر کو لکھا اسی کاغذ کے اوپر، اور نیچے لکھ دیا واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ لو اللہ کا یہ چیلنج ہے کہ کوئی دنیا کا انسان پڑھا لکھا قرآن کا مقابلہ کر کے دکھا دے۔ اور پھر چیلنج کے اوپر دیکھیے گا اللہ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو یعنی اس کا مقابلہ نہ کر سکو، اور پھر فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تمہاری جرت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں کہ تم اس کا مقابلہ کر سکو۔ اور یہ الفاظ قیامت تک کے لیے کہ تم ہرگز قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ جب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو فاتقوا النار التی، اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے بچو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو آگ انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ لہذا اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو قرآن کا منکر ہوگا، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتا ہوگا، نعوذ باللہ، وہ کافر ہی ہوگا۔ تو اللہ نے اسی آگ سے ڈرایا ہے کہ قرآن کا مقابلہ نہ کرو، قرآن کے مد مقابل نہ بنو، اس کو اللہ کا کلام تسلیم کرو۔ اور میں آپ حضرات کے سامنے کئی دفعہ قرآن کی عظمت کے متعلق آیات پیش کر چکا ہوں۔ قرآن خود اپنی شان کو بیان کرتا ہے، قرآن اپنی عظمت کو خود بیان کرتا ہے۔ اس جیسا کلام، اس جیسی تاثیر کسی دنیا کی اور کتاب کے اندر نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی آسمانی کتاب کے اندر بھی نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں نا، ان کو بھی تو اللہ نے اتارا تھا۔ لیکن قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ تو ضرور ہے پر کلام اللہ نہیں ہے، اور قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے، ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے یقیناً بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے یہ کلام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور آپ یہ حدیث بھی شاید سن چکے ہوں گے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کے بنانے سے 2000 سال پہلے قرآن کو پڑھا تھا فرشتوں کے سامنے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ مبارک ہوگی وہ امت جس امت پہ قرآن اترے گا، مبارک ہوں گے وہ لوگ جس قرآن کو پڑھیں گے، مبارک ہوگی وہ زبانیں جو اس قرآن کی تلاوت کریں گے، مبارک ہوں گے وہ سینے جو اس قرآن کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ فرشتے زمین و آسمان کے بنانے سے 2000 سال پہلے مبارکبادیاں دے رہے امت محمدیہ کے لیے۔ اللہ نے کتنا ہمیں کلام عظیم عطا فرمایا، لہٰذا ہمیں قرآن مجید کی مختصر وقت کے اندر کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی چاہیے۔ دنیا کی مصروفیات ضرور ہیں، لیکن اس کی تلاوت کے بغیر میرے بھائیو گزارا نہیں ہے، یقین کر لینا۔ قرآن کی برکات ہیں، اگر ہم معمول بنا لیں، سورۃ ملک کا تو معمول کم از کم ہم بنا سکتے ہیں نا، اتنی بڑی آیات پر مشتمل نہیں، 30 آیات پر مشتمل ہے، لہذا رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورۃ الملک کو پڑھ کے سوئیں۔ یہ قبر میں ہمارے ساتھ ہوگی سورۃ الملک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورۃ الملک قیامت اپنا قبر میں سفارش کرے گی، اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی، یا باری تعالیٰ یا مجھے قرآن سے نکال دے، اس بندے کو اپنا قبر کے عذاب سے محفوظ کر لے۔ اللہ فرمائیں گے میں تجھے قرآن سے نہیں نکالتا، لیکن میں اس کو قبر کا عذاب نہیں دیتا۔ تو قرآن دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے، قرآن قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہے، قرآن محشر کے میدان میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والے پر محشر کے میدان میں فرمایا فرشتوں کی پرندوں کی 2 صف بستہ جماعتوں کی شکل میں آ کر سایہ کریں گے۔
یا بادلوں کی طرح اگر سایہ کریں گے یہ صورتیں، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، یہ قرآن اس وقت بھی سایہ کر رہا ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں عظیم کلام عطا فرمایا، ہم نے تو صرف اس کی برکتیں لی ہے، اس کو گھر کے اندر بند کر کے اور غلاف میں لپیٹ کرنا صرف برکت کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ہم ذرا مسلمان غور کریں نا، دکاندار نے اس کو برکت کے لیے اوپر لٹکایا ہوا ہے، کچھ آیات لکھے نا برکت کے لیے لٹکائے ہوئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہر بندے نے اپنے مطلب کے لیے قرآن کی آیاتیں اٹھا لی ہیں اور اس کو جو ہے نا اپنی مطلب کے لیے پیش کر دیا، کہ دنیا کے اندر کہیں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ پیش کر رہا ہے کہ نصر من اللہ فتح قریب، وہ اپنی برکت کے لیے پیش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ہے تو اپنی برکت کے لیے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ پیش کر رہا ہے۔ اس کی برکات میرے بھائیوں ضرور ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جسٹ برکتیں تو حاصل نہیں کر سکنا، نہیں اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے نا، اس کو بھی تو حاصل کرے نا۔ قرآن اللہ نے اتارا کس مقصد کے لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے نا، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے دنیا کے اپنا جسمانی طور پر بھی اور ہماری روحانی طور پر بھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے سمجھنے کی توفیق۔